फ्यूचर है और कोई भी अगर मुल्क तरक्की करना चाहता है तो वो आईटी के शोबे में बहुत लाजमी है कि वो बाकी दूसरे जो ममालिक हैं उसकी बराबरी करे। और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आईटी में पाकिस्तान की इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं थी या इतना काम नहीं था जितना कि दूसरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इस शोबे में काम करके उन्होंने रेवेन्यूज़ कमा लिए थे। पीटीआई लीडरशिप में खान साहब के टाइम पे हम पाकिस्तान में आईटी की बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, लेकिन ये अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था। हमने आज डब्ल्यू प्लस एक जापानीज़ कंपनी है और इनके गवर्नमेंट के साथ जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ भी एग्रीमेंट्स हैं और काफ़ी जापानीज़ कंपनीज़ हैं आईटी जो इनके पैनल पे हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिवली ये काम कर रहे हैं आईटी की रिक्रूटमेंट के ऊपर और आईटी की डेवलपमेंट के ऊपर। तो जीबी में हमने पहला इनके साथ ये आज एमओयू साइन किया जिसमें एक तो जापानीज़ लैंग्वेज का हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी कराकुलम यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डेवलपमेंट की जाए और अपने स्कूल्स और कॉलेज के अंदर, ताकि हमारी जो एचआर है अगर वो जापान जाना चाहे, जो टेक्निकल हमारे हुनरमंद हैं उनके लिए इजी एक एक्सेस होगा। और दूसरा आईटी की टीचिंग और ट्रेनिंग के ऊपर हमारे स्कूल्स के अंदर हमने 300 के करीब आईटी लैब्स बनाए थे। अब एक जो आज हमने अनाउंसमेंट की है कि ये हमारे जो रिमेनिंग स्कूल्स हैं उसके अंदर हम आईटी लैब्स की तामीर और उनकी इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसमें हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको आईटी एजुकेशन मिलेगी और जब वो स्कूल में कॉलेज से फ़ारिग होते हैं तो वो इस काबिल होंगे डीजी स्किल्स में या आईटी के जो सर्टिफिकेशंस में कि वो दुनिया में कहीं पर भी अपने लिए रोज़गार, एक बेहतर रोज़गार के मौके अपने लिए पैदा कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये एचआर रिक्रूटमेंट की, ये गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त एग्जिस्टिंग हमारे पास जितने आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको एक ओपनिंग देगी जापान की मार्केट के अंदर, जो जीबी के अंदर न सिर्फ घर से बैठ के ये मुख्तलिफ़ कंपनी के साथ काम कर सकते हैं बल्कि अगर वो चाहें तो जापान के अंदर भी जा सकते हैं। और दूसरी जो हम लोगों ने आज एक अनाउंसमेंट दूसरी की है वो आईटी काउंसिल की, जीबी के अंदर हम चीफ मिनिस्टर्स आईटी काउंसिल बनाना चाह रहे हैं जिसमें पूरे मुल्क भर से हमारे आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया हुआ है, इंडिविजुअल्स को भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है जो कि जीबी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे और असिस्ट करेंगे कि किस तरीके से इस फील्ड के अंदर हम तरक्की कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान, स्किल नौजवान जो आईटी के अंदर हैं, उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जापानीज़ मार्केट के साथ लिंक्ड अप हो जाएगी और उनको रिक्रूटमेंट के बेहतरीन मौके मिल जाएंगे। तो आज की जो तकरीब थी वो इसके ऊपर। कितना तकरीबन इसमें को टच करते हैं या उस फिगर को कवर करते हैं। अब उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एग्जिस्टिंग तो वो उनको हायर करेंगे, लेकिन उसके लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो आपके स्कूल और कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो आईटी में कितने एक्सपर्ट हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस हो। और अभी उनसे बात हुई है तो ये उसके अंदर भी इंटरेस्टेड हैं कि कई स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दे के ये ट्रेन करने के लिए राज़ी हैं और कई जगहों के अंदर ये ख़ुद ऐसे प्रोग्राम्स भी लाना चाह रहे हैं जहाँ से इनको डायरेक्ट कंपनीज़ को अच्छी एचआर मिलेगी। तो ये जो एक प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें न सिर्फ जो एग्जिस्टिंग हमारे आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए जॉब के मौके हैं, बल्कि जो इस वक्त पढ़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम ऐसा माहौल पैदा करें कि वो आईटी के अंदर बेहतर रोज़गार के अपने लिए मौके पैदा कर सकते हैं, जो ज़रूरत की जो स्किल्स हैं, हुनर है, उनको हासिल करके और उसके लिए मौके पैदा करना हमारा काम है हुकूमत का। और हम इस तरह की कंपनीज़ के साथ देखें, ये तो एक रेवोल्यूशन है आईटी में। अगर हम आज तक उस हिसाब से पाकिस्तान में जो हम कहते हैं ना कि एक इकनॉमिक जंप नहीं मार सके, मेरे ख्याल में इसकी जो एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारी ना आईटी एक्सपोर्ट्स हैं ना आईटी के अंदर हमने को बेहतर काम किया। अगर आप अपने हमसाया ममालिक में ही आप देखें कि जो मुल्क हमसे बहुत ज़्यादा आगे है उसका एक बहुत बड़ा फ़र्क आपको आईटी की आईटी सेक्टर में मिलेगा। अगर हम कहीं पर $1 बिलियन भी नहीं कमा रहे हैं तो दूसरे जो ममालिक हैं वो 100 से 200 बिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। तो ये आसमान और ज़मीन का फ़र्क है और आपको यही गैप कम करना पड़ेगा।
اور اس کا جو ایک بہتر معاشرے کے اندر فرق ہوگا کہ دیکھیں جب آپ کے پاس روزگار کے مواقع آپ نے پیدا کرنے، ایک تو روزگار حکومت کی جابز ہیں اس وقت جو نارمل ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، اور وہ زیادہ تر لوگ جو ہمارا جو ایچ آر افسوس سے آپ میں کہوں گا کہ حکومت میں آپ دیکھیں تو 50 to 60% کلاس 4 کی سیٹیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کا 50% سے اوپر آپ وہ روزگار ملک میں پیدا کر رہے ہیں جو بغیر کسی سکل کے ہے، تو ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے پورے سوسائٹی کے اندر کہ بغیر ہنر کے ہی جابز مل رہی ہیں اور پڑھا لکھا نوجوان اس کو جاب نہیں مل رہی. تو یہ ایک ایسا ریولوشن ہو سکتا ہے جس میں آپ کا معاشرے کا ہر انڈیویجول ہنر حاصل کرے اور بہترین جاب کے مواقع پیدا، اور اس میں کوئی ایج لمٹ بھی نہیں ہے. انسان جب تک اس میں سانسیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ سکتا ہے اور وہ کسی بھی کمپنی میں کام کر سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں اگر ہم اس کو کر جائیں تو گلگت بلتستان جیسے خطے میں جو آلریڈی بڑا سکیٹرڈ ہے، ادھر روڈ اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہ آپ کسی بھی جگہ پہ کہیں پر بھی آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ کا ایکسیس ہے تو آپ دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے. صرف شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکوائرڈ سکلز ہونی چاہیے. تو آج کا جو ایم او یو ہے ہمارا، اس میں جو آلریڈی کے ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی اپورچونٹی ہوں گی، اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ ریکوائرڈ سکلز ان کے لیے بھی ہم اپنے بجٹ سے بھی ٹریننگ سٹارٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو ڈی جی سکلز وہ حاصل کر سکتے ہیں. وہ آئی ٹی کے ہم ایجوکیشن کے اوپر جا سکتے ہیں. ہم جو ورچوئل یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ پائپ لائن کے اندر ہے جس میں ہماری ایگزسٹنگ اسکولز اور کالجز کو ہم یونیورسٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے تو آئی ٹی نے اتنا ٹرانسفارم کیا ہوا ہے کہ ایک بڑے کمرے میں اگر 25 آپ کے پاس کمپیوٹرز ہیں تو ورچوئل یونیورسٹی کے ڈیٹا اگر آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ جو پرائمری اسکول، ہائی اسکول یا کالج ہے وہ پریکٹیکلی آپ کی یونیورسٹی بن گئی. کیونکہ آئی ٹی میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ایک انفینٹ ایک شعبہ ہے، اور آپ کی کنیکٹیوٹی ایسے ہی ہے جیسے آپ اگر امریکہ یا کسی اور مارکیٹ میں بات کریں گے تو آپ سمجھیں کہ ہم سے زیادہ جلدی آپ کا ادھر کا ایکسیس ہے. تو یہ تو ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہمیں بہت جلدی کرنا چاہیے تھا پاکستان بھر میں، لیکن یہ ہماری ایک پرائیورٹی ہے. اس ایم او یو سے پہلے بھی ہم نے کافی اے آئی کے اندر، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر اور بڑے ماڈیولز کے اندر ہم نے جو کورسز ٹریننگ سٹارٹ کی تھی ہزار کے بیچز کے حساب سے، جن کے ہم نے کچھ کے ٹینڈرز بھی ہو چکے ہوئے، اور وہاں پہ ہم انڈیویجولز کو لے رہے ہیں جی بی کو، اور ان کو ٹرین کر کے ان کو بھیجیں گے وہ یا ملک بھر میں یا ملک سے باہر، وہ اچھی جابز حاصل کر سکے. اور اسی انٹینشن پہ ہم اپنے بچوں کو نرسنگ کے کلاسز کے اوپر بھی فنڈ کریں. ہم نے پہلی دفعہ جی بی میں کبھی بھی نرسنگ کی نہ ٹریننگ ہوئی ہے نہ ادھر ایجوکیشن ہے. ہاں کسی بچے یا بچی نے نرسنگ کی ٹریننگ حاصل کی ہے تو وہ ملک میں کسی انسٹیٹیوشن میں جی بی سے باہر اپنی کوشش سے اگر اس نے نرسنگ کی ہے تو وہ حاصل کی ہے، ورنہ جی بی گورنمنٹ اور جی بی کی طرف سے کوئی اس طرح کی ایفرٹ نہیں ہے. تو ہم نہ صرف اس وقت نرسنگ کالج اسٹیبلش کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ نرسنگ کالج اسٹیبلش نہیں ہوتا ہم پہلا بیچ 100 بچیوں کا بھیج چکے ہیں جو کہ نرسنگ کی ٹریننگ، بی ایس این کی نرسنگ کے لیے ہم اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو بھیج چکے ہیں، اور یہ ہمارا پہلا ہے 100 کا، اور جو ہماری انٹینشن ہے کہ 3 ایئرس تک ہم اس کو تھاؤزنڈز میں لے کے جائیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کے ہیومن کیپٹل کے اوپر ہے. جو سب سے بڑا آپ کا ریسورس ہے وہ آپ کے شہری ہیں. اگر وہ سکلڈ ہیں، وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کے پاس ہنر ہے تو آپ کو نہ کسی بڑے گولڈ مائن کی ضرورت ہے نہ کسی بڑے ریسورس کی ضرورت ہے. دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو نہ ایگریکلچر کا ایک پتہ ان کے پاس ہے، نہ کوئی مائن ہے، نہ دریا ہے، لیکن ان کی ایکسپورٹس، ان کا ریونیو پاکستان سے 100 گنا زیادہ ہے. اور وہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کا ہیومن کیپٹل، انہوں نے اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کیا. تو یہ جو ساری کوشش ایفرٹ ہے، ہم میڈیکل کا سیکٹر ہو، آئی ٹی کا سیکٹر ہو، ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کریں. اور اگر ہم ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کر جائیں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ ایک آئیڈیل معاشرہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک
اچیو کریں جہاں پر ہمارے ریونیوز بھی ہوں، پرائیویٹ سیکٹر بھی. یہیں آپ کے جو بچے بچیاں ہیں جو شہری ہیں وہ آپ کو ایک ایسا معاشرہ ڈیولپ کر کے دیں گے جس کا ہم ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہیں یا باتیں کرتے رہیں. تو ہم نے پہلے 2 سال میں بھی کافی ایفرٹ کی اور یہ اسی کا ہی تسلسل ہے کہ ہم اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں. آخری سوال ہے سین صاحب، یہ بتا دیں کہ آئی ٹی میں گلگت بلتستان کی تاریخ میں اتنا بڑا منصوبہ آپ پہلی بار لے کے جا رہے ہیں، یہ کب سے شروع ہوگا اور پریورٹی میں آپ فرسٹ جو فیز ہوگا وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ اس میں ایک چیز وہ بھی ایڈ کر لیں کہ انٹرنیٹ کی آپ نے بات کی تو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس کی بڑی ضرورت ہے، اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ آپ مل کے کچھ 10 پارکس پہ کام کر رہے تھے. وہ پروجیکٹ ہم نے گلگت کے اندر اپنے تقریباً 3 پارکس اس وقت فنکشن ہے. ایک ایس سی او کا ہے، ایک یونیورسٹی کے قریب ہمارا بن رہا ہے، اور ایک ہمارا جو ٹیکنیکل کالج تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے فری اسپیس، فری الیکٹریسٹی اور فری انٹرنیٹ دیا ہوا ہے. سکردو میں ہم نے ایک اسٹیبلش کیا ہے. غزر میں ہمارا اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں ہو گیا یا ہونے والا ہے. ہنزا کے اندر ہم کر رہے ہیں، دیمر کے اندر ہم کریں. تو ہم تقریباً 10 ضلعوں کے اندر جو ہماری سافٹ ویئر پارکس ہم اسٹیبلش کرنے کا ہم نے بات کی تھی وہ 5-6 سے تو اوپر ہم خود جا کے انوگریٹ کر چکے ہیں، اور جو ریمیننگ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. تو وہ جو سافٹ ویئر پارکس ہیں اس میں جو کمپنیز ہیں ہماری، بالکل آپ دیکھیں گے ان کو، تو نوجوان بچے ابھی جو گریجویٹ کر کے نکلے ہیں ان کو اس دفعہ ہم لوگوں نے انٹرسٹ فری لونز بھی دیے ہوئے ہیں، ان کو فری آفس اسپیس دی ہے، فری انٹرنیٹ دیا ہے، فری الیکٹریسٹی دی ہے کہ وہ آئی ٹی کا، کیونکہ یہ اس وقت بالکل بنیاد ڈل رہی ہے ہماری. تو ہم نے ان کو کافی سپورٹ کی، وہ چھوٹے جو ہمارے بزنسز ہیں. اور یقین جانیے کہ وہ جو ہم نے کام دیکھا اور ان کا ریونیو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹے سے آفس اسپیس کے اندر 35 بندوں کا روزگار ایک ینگ گریجویٹ نکل کے وہ اس وقت دے رہا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو ایگزامپلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور جو سکسیس سٹوریز بن رہی ہیں وہ انسپائر کریں گی باقی لڑکوں کو بھی. اور آئی ٹی کے شعبے میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ ترقی ہوگی. گاؤں کے اندر تو ہمارے پاس سروس ہے، لیکن گاؤں سے گاؤں کے لیے جو لمبا راستہ ہوتا ہے وہ تقریباً کافی ایریا ہے جو بلینک چلا جاتا ہے. اب ایس سی او کے پاس اپنا بجٹ کی لمیٹیشن ہے، ٹاورس کی کمی ہوتی ہے. تو کئی جگہوں پہ جہاں پہ امپورٹنٹ جگہیں ہیں وہاں پر جب اگر ان کو فنڈز کی تھوڑی بہت کمی ہوئی تو گورنمنٹ کیبنٹ نے 3-4 جگہوں پہ تو ہم نے خود ان کو تھوڑی بہت گرانٹ دی ہیں، کہیں پہ 1 ملین، کہیں پہ 2 ملین. جیسے ابھی ہم پچھلی کیبنٹ میں یاسین میں جو ایک ان کو ٹاور لگانا تھا تو 2 ملین کی ہم نے ان کو گرانٹ دی تھی، تو وہ ٹاور لگا رہے ہیں. تو ایج اے کے میں بھی میرا خیال ہے جتنا مشکلات ہیں کیونکہ ماؤنٹین ایریاز ہے، اور ایس سی او کام ہی اس لیے کر رہا ہے کہ وہاں پہ بزنس کیس نہیں بن رہا، دوسری پرائیویٹ کمپنیز آ نہیں رہی. تو ایس سی او اپنے بساط میں کوشش کر رہا ہے کہ سروسز پہنچائے. تو مشکلات چیلنجز سیم ہیں، لیکن جی بی میں ہم گورنمنٹ ان کے ساتھ کوشش کر کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ.